قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے قرآن مجید کا مطالبہ یا مطالبے یا تقاضے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا وہ کلام ہے جو آج سے تقریباً 1450 برس پہلے نازل ہوا ہے، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہلے بھی نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف انبیاء اور رسل پر اپنا کلام اتارتے رہے، اور اس سلسلے کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور قرآن مجید اللہ کا وہ آخری کلام ہے جو زمین پر اترا ہے۔ اب اس کے بعد کسی اور اللہ کے پیغام نے نہیں آنا ہے، آخری کتاب ہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے آخری ہونے کے ساتھ ساتھ کہ پہلی کتابیں مخصوص قوموں کے لیے تھیں، اور اللہ کا یہ پیغام پوری نوع انسانی کے لیے ہے اور عالمی ہے اور تا صبح قیامت تک کے لیے ہے۔ اور اس نے جو نوع انسانی سے خواہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، آدم کی جو بھی اولاد دنیا میں اس وقت آباد ہے، اس کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں مطالبے کے طور پر وہ یہ کہ تم از خود نہیں پیدا ہوئے بلکہ تمہیں کوئی بنانے والی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے صرف تمہیں ہی نہیں بنایا، سارے جہان کو بنایا ہے، ساری مخلوقات کو بنایا ہے، اور وہ ان کا پالن ہار ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ان کا پروردگار ہے، ان کی احتیاج پوری کرنے والا ہے، ان کے فریاد رس ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ تمہاری یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، یہ ایک مقصد رکھتی ہے کہ یہاں کے اعمال کی جواب دہی تمہیں اپنی اگلی زندگی میں کرنی ہوگی، اور وہاں پہ تمہیں اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہوگا دنیا میں اپنے کیے ہوئے اعمال کا۔ اور یہ جو تمہارے پاس پیغام آیا ہے یہ اللہ کے ایک چنیدہ شخصیت جناب محمد رسول اللہ پہ اترا ہے، اور اللہ کے ایک چنیدہ فرشتہ حضرت جبریل اس پیغام کو، اللہ کے پیغام کو اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک انہوں نے پہنچایا، اور انہوں نے یہ پیغام تم تک پہنچا دیا۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کا مطالبہ کیا جاتا ہے ہر انسان سے جو اللہ نے جس کو پیدا کیا، جو آدم کی اولاد میں کھڑا ہوا۔ قرآن مجید کا پہلا مطالبہ ہر انسان کے ساتھ یہ ہے۔ یہاں ایک فرق ذہن میں رکھ لیجئے، عام طور پہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ کہتے ہیں قرآن ہماری کتاب ہے۔ قرآن اصل میں اللہ کی کلام ہے، اور یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں آیا، یہ ساری نوع انسانی کے لیے آیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہی نہیں ہیں، وہ ساری نوع انسانی کے رسول ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور قرآن مجید هُدًى لِّلنَّاسِ ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ان تمام لوگوں سے قرآن مجید کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کو مانو کہ وہ تمہارا رب ہے، اس بات کو مانو کہ دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، کھڑے کیے جاؤ گے، باعث بعد الموت ہوگی، اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگے اس دنیا کی زندگی کے عمل کے بارے میں، اور یہ کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ پہ اترا۔ یہ دعوے ہیں قرآن مجید کے، ان کو مان لینے کا نام ہے ایمان لانا۔ ہم کہتے ہیں تصدیق و بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کیا ہے؟ جو خبریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ان خبروں کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو اس تصدیق کا مطالبہ تمام نوع انسانی سے ہے کہ ان باتوں کو مان لو۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ اب جن لوگوں نے نہیں مانا وہ تو یہیں ناکام ہو گئے۔ جیسے ہم کہیں کہ فلانا آدمی میٹرک سے آگے نہیں پڑھ سکا، تو اس کا انٹر کا امتحان ہی نہیں ہونا، اس کے گریجویشن کا کسی نے پوچھنا ہی نہیں، وہ تو وہیں پہ ناکام، وہ پہلے مرحلے پہ ناکام ہو گیا، وہ میٹرک فیل ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے امتحان ہی میں ناکام ہو گئے۔ تو پہلا امتحان یا یوں سمجھیے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایمان لاؤ۔ جو ایمان لے آئے اب ان سے باقی مطالبے شروع ہوں گے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ تو پہلے ہی انہوں نے داخلہ ہی نہیں لیا، وہ سکول آئے نہیں، وہ تو پہلے ہی ناکام ہو گئے۔ اب جو ہماری پوزیشن ہے، خوش نصیبی سے ہم مسلمان ہیں، اور اس خوش نصیبی کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی، بس مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان ہیں، اور ہمارے پڑوس میں ایک آدمی سکھ کے گھر میں پیدا ہوا ہو وہ سکھ رہے گا،
ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوا وہ ہندو رہے گا. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا تو ہم مسلمان ہیں. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ایک تقاضا پھر یہ بھی ہے کہ جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تو ایک تو خوش نصیبی یہ کہ اضافی محنت نہیں کرنی پڑی، لیکن یہ کہ اس خوش نصیبی کا حق یہ ہے کہ اب ہم یہ محنت کریں کہ یہ سمجھیں کہ اللہ کا پیغام کیا ہے. جبکہ ہم نہیں سمجھتے تو در حقیقت کفران نعمت کرتے ہیں. ایک سکھ نہیں سمجھے، ایک ہندو نہیں سمجھے، تو وہ تو اس نے تو پہلے ہی مرحلے پر بہرحال اس کی ایک کمی ہے. وہ پیدا ہی ایک ایسے گھر میں ہوا جہاں اس کے سمجھنے کا امکان کم تھا. ایک شخص مسلمانوں کے گھر میں اللہ نے پیدا کیا تو اس کے لیے تو امکانات زیادہ پیدا کر دیے کہ وہ اس بات کو سمجھے. اس کو ایک جذباتی محبت بھی عطا کر دی ان چیزوں کے ساتھ. اب اگر وہ نہ سمجھے تو بہرحال اس سکھ اور اس ہندو کی نسبت زیادہ بڑا مجرم حقیقت کے اعتبار سے بن جائے گا. تو بہرحال جنہوں نے اس کو مان لیا، یا یہ کہ جو مسلمانوں کے گھروں میں اللہ نے پیدا کیے، اب ان سے جو مطالبے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں وہ کیا مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دو، ایک خاص حد تک پیسے ہو جائیں تو حج کرنے چلے جاؤ. عام طور پہ تو ہم یہی سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ قرآن مجید کا جو مطالبہ ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. صرف اتنا نہیں ہے، اس کو ویسے بھی ہم کہتے ہیں یہ ارکان اسلام ہے. اور آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھیں کہ ارکان کیا چیز ہوتی ہے، اس کا معنی کیا ہے، وہ کہیں گا جی رکن کی جمع ہے. رکن کہتے ہیں ستون کو. تو جب ستون کا ذکر آتا ہے تو ستون جو ہے کل عمارت تو نہیں ہوتی نا، وہ عمارت کا ایک جز ہوتا ہے. اور ستون کا ایک مقصد ہوتا ہے چھت ڈالنے کے کام. آپ نے چھت ہی نہ ڈالنی ہو آپ ستون کھڑا ہی نہیں کریں گے. ستون ہمیشہ وہ کھڑا کرے گا جس نے چھت ڈالنی ہے. تو جب آپ ستون کہیں گے تو سوال کھڑا ہوگا چھت کیا ہے، دیواریں کیا ہیں، یہ پوری عمارت کیا ہے. یہ سوال تو آج خود کھڑا ہوگا. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ در حقیقت جو چھت ہے، جو اصل جس کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ ایک مکان بن گیا ہے یا کمرہ تیار ہو گیا ہے یا عمارت کھڑی ہو گئی ہے، وہ چھت ہے جسے قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی کرو. یہ جو عبادت کا لفظ ہے یہ عبد سے بنا ہے. عبد کہتے ہیں عربوں میں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس زمانے میں غلامی کا دور ہوتا تھا تو کسی آدمی کو غلام بنا لیتے تھے. آپ نے سنا ہوگا فلانے حضرت بلال غلام تھے. تو غلام وہ ہوتا تھا جس کے اپنے کوئی انسانی حقوق نہیں ہوتے تھے. بس غلام کا سٹیٹس وہی ہے جیسے آپ کسی شے کے مالک ہوتے ہیں نا. جیسے بکری کے میں مالک ہوں تو اب میں نے بکری رکھی ہوئی ہے، جب چاہوں بیچ دوں. بکری احتجاج تو نہیں کر سکتی کہ مجھے کیوں بیچا ہے. اسی طرح جب چاہوں تو اس کو کھلاؤں نہ کھلاؤں تو بکری میں تو کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ کوئی اس کا حق حقوق تو نہیں ہے. وہ میرے اختیار ہے، میں چاہوں تو کھلاؤں، چاہوں نہ کھلاؤں. چاہوں تو کسائی کو بیچ دوں، اسے کہوں ذبح کر دینا. تو یہ میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں. اسی طرح اللہ مالک ہے، ہم سب اس کے مملوک ہیں، اس کے غلام ہیں. اور غلام جو ہوتا ہے، جو اس عرب کے جو اس دور میں جو غلام ہوتا تھا، ایک تو وہ ملکیت میں ہے، دوسرا یہ کہ اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے. جیسے بکری کی کوئی مرضی نہیں، جس کھوٹے کے ساتھ آپ کی مرضی ہوگی اس کے ساتھ باندھیں گے، تو اسی طرح غلام کی کوئی مرضی نہیں. جو اس کی مالک کی مرضی ہے وہ اسے کرنا ہوگا. اب مالک نے اسے 10 حکم دیے ہیں، وہ 10 پورے کرنے ہوں گے. آج کے ہمارے دور میں ملازمت ہوتی ہے نا، کوئی آپ نے ڈرائیور رکھا ہوتا ہے، کوئی مالی رکھا ہوتا ہے، کوئی آپ نے کک رکھا ہوتا ہے، خانسامہ ہے. تو یہ ملازم ہوتے ہیں، یہ غلام نہیں ہوتے. آپ اگر ڈرائیور سے کہیں کہ جناب ذرا تھوڑے میرے گھر میں جھاڑو دے دو، وہ کہے گا صاحب میں نے ڈرائیوری کے لیے آپ کے پاس نوکری کی ہے، جھاڑو دینے کے لیے نوکری نہیں کی. لیکن اگر اس کی جگہ غلام ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا. اسے جو کہا جائے گا وہ اسے کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو تقاضا، اچھا پھر ایک فرق یہ بھی ہے کہ ملازم ہوتا ہے اس نے 4 بجے چھٹی کرنی ہے یا 5 بجے چھٹی کرنی ہے، اس کے بعد آپ بہت اسے روکیں، اچھے تعلق کی بنیاد پہ 6 بجے تک روک لیں، 7 بجے تک روک لیں، آپ اسے ساری رات کے لیے تو نہیں روک سکتے. لیکن غلام ہو، وہ اس کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں. مرضی نہیں تو مطلب یہ آپ چاہیں رات کو کام لیں چاہیں دن کو کام لیں، آپ جو حکم چاہیں دیں اور جب چاہیں دیں، اس کی کوئی مرضی نہیں. یہ غلام ہے. اور قرآن مجید اسے کہتا ہے عبادت، اپنے رب کی عبادت اختیار. یعنی اللہ جو رب ہے، رب ماسٹر یعنی آقا، جو تمہارا مالک ہے، اس کا جو جو حکم ہے، جو جو فرمان ہے، جو جو تقاضا ہے، وہ سب کا سب پورا کرو. تمہاری کوئی مرضی نہیں.
ذرا اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو نا تو ایک بات سوچیں کہ پچھلے دنوں ایک نعرہ لگا تھا، اخباروں میں ہم نے فوٹو دیکھے، کوئی بینر خواتین نے اٹھائے ہوئے تھے لاہور کی سڑکوں پر، وہ مظاہرہ کر رہی تھی اور بینر پہ لکھا تھا میرا جسم میری مرضی. ٹھیک ہے نا، یہ بڑا ہمیں عجیب لگا. قرآن مجید نے کچھ لوگوں پر اس سے پہلے تنقید کی ہے جن کا کہنا یہ تھا میرا مال میری مرضی. مال میں نے کمایا. یہ قارون جو ہے یہ کہتا ہے میں نے محنت کر کے کمایا ہے. اوتی تو ہو علی علم، یہ میری محنت کا صلہ ہے جو مجھے ملا ہے. اور جیسے قوم شعیب نے کہا تھا ہم اپنے مالوں میں جس طرح چاہیں تصرف کریں، آپ کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ تو جان لیجئے نہ یہ جسم میرا نہ یہ مال میرا، یہ سب اصل مالک ان کا اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے پاس یہ بطور امانت کے ہے. لہٰذا اگر ہمارے پاس امانت ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جسم کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. ہمارا ہوتا ہے نا تو ہم چاہیں تو جب چاہتے خودکشی کر لیتے، پھر اللہ کیوں پوچھتا ہم سے؟ خودکشی حرام کیوں ہے؟ جسم میرا نہیں ہے. اپنے جسم کے بھی اللہ نے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں، وہ اگر ادا نہیں کریں گے تو اللہ پوچھے گا. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس پر جو ہے نا موت طاری اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اللہ جب بھیجے موت تو بھیج دے، آپ اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتے. اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے نہیں مریں. اور اگر ایسا کیا یہ خودکشی ہے اور حرام موت ہے. آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے. تو معلوم ہوا ہماری کوئی مرضی ہی نہیں ہے، اپنے اوپر بھی مرضی نہیں ہے. ہم اپنے اوپر بھی وہی کچھ کر سکتے ہیں جو اللہ چاہے، جو جس کا اس نے اجازت دی ہو، یہ کرو یہ نہ کرو، وہ ماننا پڑے گا. یہ سب مانیں گے تو ہم نے عبادت کا حق ادا کیا ہے. اور اگر اس میں کسی میں بھی تھوڑی سی ڈنڈی مار دیں گے تو کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا. عبادت کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے. اب ایک غلام ہے، اب حضرت بلال تھے نا، وہ ساری باتیں مانتے تھے اپنے مالک کی. صرف انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں الہ اس کو نہیں مانوں گا جس کو تم مانتے ہو. الہ میں اللہ رب العالمین کو مانوں گا. اس پہ پھر آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو ان کے ساتھ ہوتی تھی، تپتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا. تو مالک کا تو ایک حکم نہ ماننے سے بغاوت لازم آ جاتی ہے. ملازمت ہو تو پھر معاملہ علیحدہ ہے، لیکن یہ کہ جہاں پہ معاملہ غلامی کا ہو وہاں پہ معاملہ یہ کہ آپ کی کوئی مرضی نہیں، آپ نے ٹوٹل اوبیڈینس کرنی ہے اپنے ماسٹر کی. اور وہ ماسٹر ہے اللہ رب العالمین. اس کے ہر حکم کو ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے اور مجبوراً نہیں کرنا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے آپ کے سر پہ لا کے کلاڑا رکھ دیا ہو کہ اگر دائیں بائیں ہوئے تو کلاڑا سر کے اندر اتر جائے گا. اس نے ایسا بھی نہیں کیا کہ اس نے کہا ہو کہ جھوٹ بولو گے تو فوراً زبان پہ چھالا پڑ جائے گا. نہیں، یہ بھی نہیں کیا. جبر نہیں ہے. اس نے یہ بھی نہیں کیا کہ اگر یتیم کا مال کھاؤ گے تو پیٹ میں درد ہوگا اور آنتوں میں کینسر پیدا ہو جائے گا. نہ، کھاؤ گے بڑا مزہ آئے گا، لطف آئے گا، پیٹ بھی جو ہے وہ اور صحت بھی بنے گی، خون بھی بنے گا، سب کچھ ہوگا، ٹھیک ہوگا. وہ تو حساب کتاب تو آگے ہوگا نا جب وہاں پہ پہنچو گے. یہاں پہ کچھ نہیں کہا جائے گا، جبر بالکل نہیں ہے. البتہ رب یہ چاہتا ہے کہ اس کو کیوں آقا اور مالک مانو کہ جب تمہیں اپنی ضرورتوں کا پتہ بھی نہیں تھا تو اس نے تمہاری ضرورتیں مہیا کی. تم ماں کی پیٹ سے کس حالت میں نکلے لیکن اس کی چھاتیوں میں اس نے تمہاری خوراک کا بندوبست پہلے کر دیا. تمہیں کوئی پتہ نہیں تھا. تمہارے لیے زمین میں سارے وٹامنز جب تمہیں پتہ بھی نہیں تھا. یہ تو اب ہمیں معلوم ہو رہا ہے نا جی، ہمیں منرلز کی ضرورت ہے اور وٹامنز کی ضرورت ہے اور یہ بھی ضرورت ہے اور وہ بھی ضرورت ہے. جب نہیں بھی معلوم تھا تب بھی انسان کو مل رہا تھا. کون دے رہا تھا؟ اور آپ آج ذرا یوں سوچ لیں کتنی وسیع و عریض کائنات ہے. انسان نے اسے ایکسپلور بھی کر لیا ہے، مریخ تک پہنچ گئے، کہیں کہیں سے معلومات آ گئی ہیں. کہیں پوری اس کائنات میں ابھی سوائے اس چھوٹی سی زمین کے کہیں آکسیجن ملی ہے؟ آکسیجن کس کی ضرورت تھی؟ ہماری ضرورت تھی نا. تو اللہ نے یہاں ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے آکسیجن اتنی وافر مقدار میں رکھ دی. یہ اگر سلنڈروں میں مل رہی ہو جیسے گیس ملتی ہے تو اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں. سب سے مہنگی شے آکسیجن ہو کیونکہ سب سے زیادہ ضروری شے ہے. جس کی ڈیمانڈ جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے بغیر تو ایک سانس لینا بھی محال ہے. تو پھر یہ ملٹی نیشنل کتنے اس کے پیسے وصول کرتی. اللہ نے اتنی وافر کر دی، ڈیمانڈ سے زیادہ اس کی رسد کر دی تاکہ اس کے نتیجے میں یہ سستی میں مفت ملے. اور بالکل مفت مل رہی ہے، غریب کو بھی مل رہی ہے، امیر کو بھی مل رہی ہے، سب مفت کھا رہے ہیں. پانی بھی آج سے چند سال پہلے تک مفتی ملتا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اب آہستہ آہستہ اس پہ ملٹی نیشنل کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے. دعا کریں ہوا بچی رہے.
لیکن یہ کہ اللہ نے تو انسان کی ضرورت کا سارا سامان پہلے کر دیا. تو ذرا سوچیں, ہمارے ہاتھ تھوڑی سی چیز آتی ہے, ہم پیسے کے بغیر نہیں دیتے, ہم بدلے کے بغیر نہیں دیتے. اس کے احسان کا اندازہ لگاؤ کہ جس نے بغیر کسی بدلے کے ہمیں یہ سب کچھ عطا کر دیا, اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی غلامی اختیار کی جائے. یہ غلامی بالجبر نہیں ہے, یہ غلامی شکر کے طور پر ہے, اس کا احسان ماننے کے نتیجے میں, یعنی اس کے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کے احکام کی تابعداری کی جائے. یہ تقاضا ہے کس سے؟ تمام انسانوں سے نہیں. انسانوں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس رب کو پہچانو, پہچان لیں تو پھر ان سے تقاضا یہ ہے کہ اس کے یہ احکام مانو, اس کی اس حیثیت کو مانو, اس کو تسلیم کرو. تو جو کافر ہیں ان کو دعوت دینی ہے ایمان کی, اور جو ایمان لے آئے ان کے سامنے مطالبہ رکھنا ہے سر طاعت خم کرنے کا, اللہ کے جملہ احکامات ماننے کی. اچھا, یہ جملہ احکامات ماننا بڑا مشکل کام ہے. میں آج کی آپ کو بات بتاؤں, اور میری بات پر آپ عمل بھی کر کے دیکھیے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تجربہ ہی کر لیں, چلیں ہوتے نا, چلیں ایک سوشل ایکسپیرینس ہو جائے گا اس کے نتیجے میں. مکے میں کوئی شخص اگر کلمہ پڑھتا تھا مار پڑتی تھی. آج کلمہ پڑھنے پہ نہیں, آج کلمہ پڑھنے پہ تو خیر عزت افزائی ہوتی ہے, کہتے ہیں یہ بڑے بزرگ آدمی ہیں, ولی ہیں, اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں, ہر وقت کلمہ پڑھتے رہتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ اللہ کا حکم ماننا شروع کریں, آپ تصور کریں نا, ایک پولیس والے کا اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 40-45 ہزار روپے تنخواہ, 50-55 ہزار ہوگی. اس کے گھر میں جو خرچے چل رہے ہیں وہ تقریباً 2.5-3 لاکھ کے چل رہے ہیں, جو تنخواہ سے تو نہیں چل سکتے. ایک بہترین کاروباری آدمی کا اس کا کچن چل رہا ہے, اس کی طرح اس پولیس والے کا کچن چل رہا ہے. آج اس نے طے کیا کہ میں اللہ کی مانوں گا. اللہ کی ماننے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ 2.5-3 لاکھ سے آمدنی 55 ہزار پہ آ جائے گی. کیونکہ اصل حلال, اللہ تو کہتا ہے حلال کھاؤ, تو حلال تو اتنی ہی ہے, باقی تو اوپر والی تھی نا, اوپر والی کو کٹ لگ گیا, اب یہ باقی 55 رہ گیا. اب اس نے بیگم صاحبہ سے کہا کہ جناب صبح سے انڈا نہیں ہو سکتا, پراٹھے بھی مشکل ہیں, گوشت ہفتے میں صرف 2 دن آ سکتا ہے, وہ بھی موٹا گوشت آئے گا, چھوٹے گوشت کا تو امکان ہی نہیں رہا, کیونکہ بچوں کی فیسیں بھی دینی ہیں, یوٹیلیٹیز بھی سارے جو ہے نا, بجلی کا بل ہے, گیس کا بل ہے, یہ بھی دینے ہیں, گھر کا کرایہ بھی دینا ہے. تو بجٹ تھوڑا ہو گیا ہے, تو کچن پہ کٹ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو اب بیگم صاحبہ پریشان ہوں گی یا نہیں؟ پھر بیگم اکیلی تو نہیں ہے, پوچھے پورا چین ہے, ساس صاحبہ ہیں, پھر اور بھی سارے رشتہ دار ہیں, اپنے رشتہ دار ہیں, والد صاحب ہیں, بہنیں ہیں. تو جب یہ کٹ لگتا ہے تو ہر طرف پھر یہ الارم بجنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بھائی پہ, ہمارے خامد پہ, ہمارے بچے پہ کس مولوی نے جادو کیا ہے. جب پتہ چلے جادو نہیں ہے, خود اس کا اپنا دماغ خراب ہے, تو پھر وہی دہائیاں دی جاتی ہیں جو مکے میں دی گئی تھی. اور اگر کوئی بڑا بھی ہو تو پھر یہ کہ ڈانٹ ڈپٹ کا مرحلہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ کون سا دین تم نے سیکھ لیا ہے. پیسے کمائے جاتے ہیں تو پھر عمرہ ہوتا ہے نا, وہ جیسے بھی آئیں. تو معلوم ہوا کہ اگر دین پر عمل کیا جائے, اللہ کا یہ مطالبہ مانا جائے, تو آج بھی وہی مصیبتیں آتی ہیں جو مکے میں آتی تھیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا کہ چومی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں, یعنی میں نے سر اطاعت, سر تسلیم خم کر لیا ہے, تو میں کانپنا شروع ہو جاتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کی مشکلات کیا ہیں. نہ پتہ ہو تو ٹھیک ہے, بندہ کہتا رہے, لیکن یہ کہ جب پتہ چلے تو پتہ لگ جاتا ہے کتنا مشکل کام ہے. تو جب یہ مشکل ہے تو مشکل کو آسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں سپورٹس دیے ہیں. کوئی وہ جو ستون ہے نا, جنہیں ہم کہتے ہیں ستون, وہ ستون کیا ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جن کو ستون کہا گیا, وہ کیسے سپورٹ دیتے ہیں؟ برادری جس پہ تکیہ ہے, رشتہ دار جن پہ بھروسہ ہے, بھائی بہن جو سہارا ہیں. جب یہ پتے ہوا دینے لگتے ہیں تو اب سہارا کون رہ گیا؟ اللہ. اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا نا تو بندہ یہ کام کر سکے گا, وگرنہ نہیں کر سکتا. اس سہارے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ نماز. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے. اللہ یاد رہے گا, اس پہ توکل تب پیدا ہوگا نا. اللہ یاد رہے گا تو اس پہ بھروسہ ہوگا, اس پہ توکل ہوگا, اس سے امید ہوگی.
تو ہر آن ہر دم اسے یاد رکھو تاکہ جو مشکلات آئیں ان میں سہارا اللہ بنے. اسی کو کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، بچنے کے لیے اللہ سے چمٹ جاؤ، یا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، اللہ کا سہارا پکڑ لو. تو یہ جو مخالفت ہوگی اس مخالفت سے بچنے کے لیے اللہ سے چمٹ جاؤ، اور وہ چمٹنے کا سب سے بہترین، سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور اونچا ذریعہ وہ نماز ہے. دوسرا روزہ ہے. روزہ ہمیں جو تربیت دیتا ہے وہ تربیت ہے قوت ارادی کی مضبوطی کی. اب ہم نے بجٹ کم کرنا ہے. بجٹ کم کرنا ہے، فرض کریں چائے پینے کی عادت ہے دن میں 5 مرتبہ. اب ہم نے طے کیا میں 1 ہی مرتبہ چائے پیوں گا. تو قوت ارادی چاہیے نا. 10 بجے چائے پینے کا ٹائم ہے، اب جو نیا ٹائم ٹیبل بنایا اس میں نہیں ہے، تو 10 بجے طبیعت مچلے گی یا نہیں مچلے گی؟ بے قراری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب یہ ٹریننگ بھی تو چاہیے نا کہ میں اپنی ضرورت کے اوپر، اپنی خواہش کے اوپر قابو پا سکوں. اگر میں کمزور آدمی ہوں، اپنی خواہش پہ قابو نہیں پا سکتا، تو میں بے شک جتنا مضبوط ارادہ باندھ لوں اس پر عمل نہیں کر سکتا. ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. آدمی تو ارادہ کر کے توڑ دیتا. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سگریٹ نہیں پیوں گا، 2 دن نہیں پیتے، تیسرے دن پھر پینا شروع کر دیتے ہیں. یہی شراب والوں کی کیفیت ہوتی ہے، چھٹتی نہیں ہے، یہ کافر منہ سے لگی ہوئی. تو یہ کیفیت ہوتی ہے جب تک مضبوط قوت ارادی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے روزہ دیا. روزہ کیا کرتا ہے کہ صبح سے لے کے مغرب تک منہ بند، حلال چیزیں روک کے رکھتے ہیں. یہ روز کی پریکٹس، 30 دن مسلسل یہ پریکٹس انسان کے اندر اتنی قوت ارادی پیدا کر دیتی ہے کہ جن چیزوں سے وہ اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہے ان سے اپنے آپ کو روک سکے. اور ایک تھوڑا بڑے روزے کا تصور کر لے. ایک روزہ یہ ہے نا، یہ جو 11 گھنٹے کا یا 16 گھنٹے کا، بہت بڑا ہو جائے تو 16 گھنٹے کا، چھوٹا رہ جائے تو 11 گھنٹے کا رہ جاتا ہے. ایک روزہ یہ ہے. ایک روزہ 60 سال 70 سال کا ہے کہ ہمیں پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کرنے سے منع کر دیا ہے. آنکھ کی حفاظت کرو، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو. تو ایک 70 سال کا روزہ بھی رکھنا ہے کہ یہ چیزیں مستقل حرام میں نہیں کھانی ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے. تو روزہ یہ فائدہ دیتا ہے. اب زکوٰۃ کیا ہے؟ انسان کے دل میں مال کی محبت بڑی شدید ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا، ایک مملکت میں 2 بادشاہ نہیں سما سکتے، تو ایک دل میں 2 محبوب بھی نہیں سما سکتے. اس دل میں اللہ کی محبت تبھی جاگزی رہے گی کہ باقی محبتیں نکال دی جائیں. تو یہ مال کی محبت کو کھرچنے کا ذریعہ زکوٰۃ ہے. اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال میں سے آپ 2.5% نکال رہے ہو. یہ تو وہ جو محنت سے کما کے نکالے اس سے پوچھے نا. جس نے چوری کر لے آیا ہو تو کیا وہ 5% بھی دے دے گا؟ اسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا، چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز. اس کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوگا. یا جس کو ملا ہو کہیں وراثت میں، اس کے لیے بھی نہیں مسئلہ. اس نے محنت سے تو نہیں کمایا. جس نے محنت کر کے کما کے اب وہ اس میں سے زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ تو بڑا محنت سے کمائے ہوئے مال کی بڑی محبت ہوتی ہے. پھر یہ اتنا ہی نہیں ہے، کہا گیا کہ اس کو، یہ تو زکوٰۃ تو وہ ہے نا جو فرض کی گئی ہے. پہنچایا کہاں تک گیا؟ اپنی ضرورت سے زائد جتنا ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا دو. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اب ایک رہ گیا حج. اس حج کے اندر ظاہر مال بھی اچھا خاصا لگتا ہے. آج کل اچھے بھلے پیسے ہوں تو تب آپ حج کرنے کے لیے جائیں. پھر اس کے اندر جو ہے نا تکالیف بھی آتی ہیں، روزے والی مشکلات بھی ہیں. احرام کی جو بھی پابندیاں ہیں وہ روزے سے ملتی جلتی پابندیاں ہیں. آپ نماز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو خانہ کعبہ جب دیکھیں گے نگاہوں کے سامنے تو اللہ یاد آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مقام ابراہیم ہے، اور یہ کہ وہاں اور شاعر اللہ کی نشانیاں دیکھ کر. تو حج کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں. نماز والی کیفیت بھی، روزے والی کیفیت بھی، زکوٰۃ والی چیز بھی. یہ سپورٹ بن گئے اللہ کی بندگی کرنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، اللہ کے احکام ماننے کی. یہ سپورٹ ہو گئے، یہ معاون ہو گئے، یہ یوں سمجھیے کہ مددگار بن گئے. اس لیے انہیں ستون کہا گیا. اب یہ ہے وہ پہلی چھت جسے ہم نے کہا کہ یہ عبادت رب کی چھت ہے. آپ اسے یوں سمجھ لیں یا ایک دوسرے طریقے سے سمجھ لیں کہ عبادت جو ہمارا یہ دین ہے نا، اللہ کے احکام ہیں. ان میں سے کچھ احکام وہ ہیں کہ جن پر میں آزاد ہوں عمل کرنے میں، اور کچھ احکام وہ ہیں کہ جن پر مجھے آزادی حاصل نہیں ہے. جب تک کہ پورا معاشرہ عمل نہ کرے میں اکیلے عمل نہیں کر سکتا.
مثلا آج کا ہمارا جو دور ہے، ہمارا ایک معاشی نظام ہے، وہ معاشی نظام اگر سود پر استوار ہو، میں لاکھ دفعہ سود چھوڑ بھی دوں، میری معیشت کے اندر سے سود نکل نہیں سکتا۔ اب پتہ ہے یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہیں یہ کسی فیکٹری میں بنے ہیں۔ فیکٹری میں جب وہ جو بھی اس کا خام مال خریدا گیا، انہوں نے جو پیسے وہاں پے کیے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے بینک سے قرض لیا۔ جب بینک سے قرض لیا تو بینک کو سود بھی پے کیا ہے، تو وہ اپنی جیب سے تو نہیں کیا نا، انہوں نے خرچے میں ڈال کے مجھ سے وصول کیا ہے۔ میں نے ڈائریکٹلی تو سود نہیں دیا، لیکن انڈائریکٹلی تو سود مجھ سے بھی وصول کر لیا گیا، کیونکہ میرے ان کپڑوں کی قیمت کے خرچے میں وہ شامل ہے۔ یہ تو صرف میں نے آپ کو کپڑوں کی مثال دی ہے، آپ ذرا کبھی چیک کر کے دیکھیے گا، ہم جو گندم کا دانہ کھا رہے ہیں نا، اس پہ بھی اسپرے کیا جاتا ہے، دوائیاں لگتی ہیں، وہ دوائیاں بھی اسی طرح ہوتا ہے، سارا بیج بھی بعض اوقات اسی طرح لیا جاتا ہے۔ اور اس پہ قیاس کرتے چلی جائیے، ہماری زندگی کا کوئی شے، کوئی گوشہ نہیں ہے جو سود سے بچا ہوا ہو۔ اب آپ سوچئے، پورا معاشرہ اگر اللہ کے تابع نہ ہو جائے، اعلیٰ ترین اجتماعی سطح پر یہ چیزیں حرام نہ کی گئی ہوں، ایک فرد چاہنے کے باوجود بھی اس سے نجات نہیں حاصل کر سکتا۔ وہ بے شک کہے میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ انفرادی معاملات میں تو اللہ کا بندہ بن سکتا ہے، اجتماعی معاملات میں تو اللہ کا بندہ نہیں ہوگا۔ اب ایک چیز کو دیکھیں نا، ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑیں، میں آپ کے ساتھ موٹی چیزیں بات کرتا ہوں۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کو کہتے ہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ کام کیے بغیر الیکشن لڑا جا سکتا ہے؟ کسی کے عیب جو اس میں سچی باتیں ہیں، ان باتوں، ان کی عیب چینی کرنا، یعنی ان کو بیان کرنا، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، جیسا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر عیب چین کے لیے جو تانے دیتا ہے۔ الیکشن میں یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹو لگانا، تجسس کرنا، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ سارا کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا؟ کیا کریں جی، مجبوری ہے۔ تو یا تو اس کا یہ مطلب لیں کہ وہ کام دینداروں کا ہے ہی نہیں، جو مسلمان ہو اس کے پھر نزدیک نہ جائے، یا پھر یہ طے کریں کہ اسے صاف کرنا چاہیے۔ اب صاف کوئی آدمی ایک اکیلا تو نہیں کر سکتا جب تک کہ پورا نظام صاف نہ ہو۔ اب اس کی صفائی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو بھی دفعہ 62 63 ہے، جیسی تیسی ساری دنیا میں ہوتی ہیں، اس سے ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں، کہ جو پبلک آفس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے وہ کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے۔ کسی کو صادق اور امین کے الفاظ اچھے نہیں لگتے، بے شک نہ لگیں، لیکن یہ کہ کریکٹر کا تو مضبوط ہونا چاہیے نا، بددیانت تو نہیں ہونا چاہیے، مال تو نہیں ہڑپ کیے ہوئے ہونے چاہیے نا اس نے۔ تو اس کو ایک ادارہ ہو جو پہلے سے جج کر کے باقاعدہ اس کی شفافیت کا سرٹیفکیٹ جاری کرے کہ یہ صادق امین آدمی ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص اس پہ تہمت لگائے تو وہ بھی چارج اپ ہو، یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہو، تب جا کے بچے گا نا یہ۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر لوگ کرتے رہیں گے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ میں نے 2 مثالیں دی، باقی ہر جگہ پہ یہ مثالیں فٹ کر لیں آپ۔ سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، ہم کیسے پردہ کر سکتے ہیں؟ گھر سے باہر نکلیں تو آگے جو کچھ نظر آئے گا جل پریاں، تو کدھر جائیں گے آپ؟ تو اس اعتبار سے آج کے دور میں جب تک اجتماعی سطح پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، آپ انفرادی طور پر اللہ کی بندگی کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اب جو کمی رہ گئی اس کی تلافی کیسے کریں؟ اللہ کی تو ہم نے ہما وقتی، ہما جہتی عبادت کرنی تھی، بندگی کرنی تھی، احکام ماننے تھے، ہم آدھو پہ چل سکتے ہیں، آدھو پہ چل ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک طرح کے اضطرار کی کیفیت ہو گئی، ایک طرح کی مجبوری کا معاملہ ہو گیا۔ اس مجبوری کا حل، جیسے کہ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا، مجبور ہو جاؤ تو حرام بھی کھا سکتے ہو۔ آپ بھوک سے مرنے لگے ہو، کوئی حلال جانور میسر نہیں ہے، کسی حرام پہ گزارا کر لو، لیکن یہ گزارا ہوگا صرف گزارا، پیٹ بھر کے نہیں کھایا جائے گا، صرف اتنا کھایا جائے گا کہ وہ جو بھی جان اور جسم کا تعلق ہے وہ برقرار رہے۔ اور دوسرا اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ جو بھی طاقت حاصل کی ہے وہ کھا کے وہیں لیٹے نہ رہو کہ اگلی دفعہ حرام بھی کھانا ہے۔ اب اٹھ کے کوشش کرو، ہاتھ پاؤں مارو، بھاگ دوڑ کرو تاکہ حلال تک پہنچ جاؤ۔ کامن سینس کی بات بھی یہی ہے۔ تو 2 تقاضے ہوئے، کم سے کم پہ گزارا کرو اور
اچھے کی کوشش کرو، اس سے گزارا کر کے بہتری کی کوشش کرو۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ دین قائم نہیں ہو جاتا اعلیٰ ترین سطح پر، اجتماعی سطح پر، ہم پورے دین پر تو عمل نہیں کر سکتے۔ جس پر کر سکتے ہیں اس پر کریں، جس پر نہیں کر سکتے اس کا کفارہ ادا کریں کہ ہم اپنی دنیا تھوڑی رکھیں۔ ہم معیار اپنی زندگی کا وہ نہ بنائیں جو امیروں نے بنائے۔ بہت اعلیٰ سطح پہ نہ دیکھیں کہ ہمارا ایسا یہ سٹیٹس ہونا چاہیے، لیونگ سٹینڈرڈ یہ ہونا چاہیے، بلکہ جیسے کہ نا لوور مڈل کلاس سے بھی ذرا نیچے جو گزارے کا لیول ہو، اس لیول پر آ کے ہم زندگی گزاریں تاکہ ہمیں اس دنیا میں کم سے کم وقت لگے، ہمارا جو وقت بچے اس وقت کو ہم اس نظام کو بدلنے کے لیے استعمال کریں، محنت کریں، یعنی تگودو کریں۔ جیسے اس کو میں نے کہا حلال کی جدوجہد کرے، تو حلال کی جدوجہد کیسے ہوگی؟ نظام بدلے گا تو حلال کا موقع ملے گا نا، اس سے پہلے تو نہیں مل سکتا ہے۔ لہذا نظام بدلنے کے لیے وقت لگائیں، محنت کریں، جدوجہد کریں، تگ و تاز کریں۔ ایک اسی عبادت کا تقاضا یہ ہے۔ یا اسے دوسرے انداز میں اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں ایک کام پہم کیا ہے، مسلسل کیا ہے، اور وہ کام ہے دعوت اور تبلیغ کا کام۔ اسے قرآن مجید میں کہا گیا نا کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، وہ سارے جان والوں کے لیے بھیجا ہے، اور خاص طور پر یہ جو امیین ہیں ان کے لیے بھیجا ہے۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچائیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس جب پہنچا لیا نا تو اس کے بعد لوگوں سے پوچھا الا هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور جواب دیا صحابہ نے انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے نصحت الامت، امت کی نصح و خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ وَكَشَفْتَ الْغُمَّ، برائی کے پردے آپ نے چاک کر دیے۔ تو یہ ایک دعوت اور تبلیغ، اس کی ذمہ داری، اللہ کا پیغام اے نبی جو آپ پر آیا یہ آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری امت پر آن پڑی ہے، مسلمانوں کے ذمے ہے کہ جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچائیں۔ اور پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قول ہی سے نہیں، صرف آیتیں ہی نہ پڑھ کے سنائی جائیں، عمل سے بھی اس کی گواہی دی جائے، عمل بھی کر کے دکھایا جائے۔ اور عمل کر کے دکھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر دین پر عمل کر کے دنیا کو دکھایا جائے۔ یہ ہے وہ اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس کے بغیر اسلام کی حقانیت دنیا پر نہیں کھلے گی۔ یہ خود ایک بڑا طویل مضمون ہے، اس کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیتے ہیں، آج ذرا تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے کہ آج دنیا کیا سمجھتی ہے اسلام کیا ہے۔ مطلب ایک امریکی بن کے سوچئے نا، آپ اسلام کو نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کیا تھے، آپ کو نہیں پتا۔ آپ کو کچھ پادریوں نے، کچھ استادوں نے جو کچھ بتایا اسلام کی دشمنی کی باتیں وہ آپ کو معلوم ہیں، باقی جو آپ کو ذرائع ابلاغ سے میڈیا سے معلوم ہو رہی ہیں وہ ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ مسلمان ہیروئن بیچتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مسلمان جب مذہبی ہوتے ہیں تو گردنیں کاٹتے ہیں، جب ان سے اقتدار چھین لیا جاتا ہے یہ بم باندھ کر پھٹ جاتے ہیں، خود کچھ دھماکے کرتے ہیں، ٹیررزم کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ ایک عام امریکی، برطانوی، فرانسیسی، اس کے سامنے اسلام کی یہی تصویر ہے نا۔ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، جب مسلمان غالب تھے تو مشہور تو یہی ہے، اگرچہ کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ایسی بات نہیں تھی، لیکن یہ کہ بہرحال چلیں پروپیگنڈا ہی کر دیا گیا، تو وہ یہ تھا کہ یہ لوٹ مار کرتے ہیں، جن علاقوں پر قبضے کرتے ہیں وہاں لوٹ مار کرتے ہیں۔ محمود غزنوی لوٹ مار کرنے آیا تھا، فلانا یہ کرنے آیا تھا، دنیا میں تو یہی مشہور کر دیا گیا نا۔ مجھے بتائیے دنیا اس اسلام سے بھی واقف ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں نافذ کیا تھا، جس میں کتا نیل کے کنارے بھوکا مرے تو خلیفہ کہے میں ذمہ دار ہوں۔
رات کو کوئی بچہ بلک رہا ہو بھوک سے تو پوچھنے پہ پتہ چلے کہ چونکہ دودھ چھوڑانا ہے تاکہ وظیفہ شروع ہو سکے، تو وہ نیا آرڈیننس جاری کر دے کہ پیدا ہوتے ہی اس کا جو ہے نا وہ وظیفہ شروع۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو اپنی کفالت میں لے لے، لہذا جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا اس کو وظیفہ ملنا ریاست کی طرف سے شروع ہو جائے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گلی میں گشت کر رہے تھے کہ کسی عورت کے کرانے کی آواز آئی، تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا درد ذیل میں مبتلا ہے، گھر میں ہے کوئی نہیں۔ گھر گئے، اپنی اہلیہ کو لے آئے اور اس کی ساری جو داعیہ کا کام ہے خاتون اول کے ہاتھوں انجام پایا، اور وہ خاتون جو ہے ان کے ہاں زچگی ہوئی۔ مجھے بتائیں دنیا کو اس اسلام کا بھی پتہ ہے؟ اور آج کے دور میں اگر یہ اسلام آپ دنیا کے سامنے پیش کر دیں تو دنیا اس پہ لپکے گی نہیں، ٹوٹے گی نہیں، اسے قبول کرنے کے لیے والہانہ نہیں بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بش جیسے لوگ اسلام لے آئیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن لوگوں کے مفادات ہیں وہ مان لیں گے۔ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، وہ عوام ہندو ہو، وہ عوام سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے اس اسلام کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ اور جب تک ہم یہ اسلام دنیا کو عمل کر کے نہیں دکھاتے اس وقت تک حجت کیسے قائم ہوگی؟ تبلیغ کا حق کیسے ادا ہوگا؟ سمجھ کیسے آئے گی لوگوں کو کہ اسلام وہ شخصیت لے کے آئی ہے جو رحمت تھی؟ ہمارا آج کا عمل تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی حیثیت کو تو نہیں بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا۔ جب تک ہم یہ والی حیثیت سامنے لے کے نہ آئیں عملاً تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو معلوم ہوا حق کے تبلیغ بھی اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم وہ دین قائم کر کے دنیا کو نہ دکھا دیں۔ تو یہ تبلیغ کرنے کے لیے وقت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کے لیے آج تو مسلمانوں کو قائل کرنے کی ضرورت ہے نا۔ آج تو مسلمانوں کے ذہنوں کو اتنا مسموم کر دیا گیا کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ باقی مذاہب کی طرح اسلام بھی ایک مذہب ہے، بس نماز روزہ کر لو تو تمہارا بیڑا پار ہے، باقی یہ کہ جو باقی دنیا جیسی ہے ویسے ہی ہم، وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج تو مسلمانوں کی یہ کیفیت، تو خود مسلمانوں کے ذہن بدلنے کے لیے وقت لگانے کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟ ٹائم لگانا پڑے گا یا نہیں؟ صلاحیتیں کھپانی پڑیں گی یا نہیں؟ تو اگر ہم نے اپنے کاروبار ہی چمکانے ہیں اور اپنی زندگی اپنے کیریئر بنانے ہی میں لگانی ہے تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ لہذا اپنے اوقات نکالو، اپنا لیونگ سٹینڈرڈ کم کرو، کم ترین پہ گزارا کرو، اور اپنے بہترین صلاحیتوں کو، بہترین اوقات کو مسلمانوں کے ذہن سازی میں استعمال کرو تاکہ یہ دین غالب ہو اور دنیا کے سامنے اسلام کی اصل تصویر آ سکے۔ اب تیسری چیز یہ ہے، اور اس کا بھی مطالبہ کیا ہے قرآن مجید نے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو بالفعل قائم کر دو۔ میں نے بتایا نا، عبادت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ دین قائم ہو، اور تبلیغ کا تقاضا بھی یہ کہ دین قائم ہو، لیکن یہ کہ قرآن مجید نے بار بار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اس دین کو قائم کرو۔ بالکل شروع میں جو پہلی ہی رسالت کی آیت ہے، اس لیے جو وہی ہے، ایک تو وہ ہے نا جس سے نبوت کا آغاز ہوا، اقرا باسم ربک الذی خلق، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز جو ہے وہ ہے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے، قم آپ اٹھئے، فانذر لوگوں کو خبردار کیجئے، یہ تبلیغ ہے، وربک فکبر، صرف تبلیغ ہی نہیں کرنی ہے، اپنے رب کو بڑا بھی کرنا ہے۔ اور بڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب اس کی مانی جائے گی تو بڑا ہوگا نا۔ مکے میں ابو جہل کی مانی جاتی ہے تو بڑا تو بن کے یہ بیٹھا، سردار تو یہ کہلاتا ہے۔ ولید بن مغیرہ ہیں، عتبہ ابن ربیعہ ہیں، ابی ابن خلف ہیں، یہ بڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب بڑا کب ہوگا؟ جب رب کا آرڈر نافذ ہوگا، جب اس کی مانی جائے گی، اس کا قانون نافذ ہوگا، اس کا بول بالا ہوگا، تب وہ بڑا ہوگا۔ یہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا نا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تو وہ تکبیر رب یعنی اللہ کو بڑا کرنا، یعنی اس کا حکم نافذ کرنا۔ بالکل ابتدا میں پہلی وحی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو گیا۔ اسی میں آگے چل کے سورہ شورا جو بعد میں نازل ہوئی، مکے ہی میں نازل ہوئی،
اس میں مسلمانوں سے کہا گیا اے مسلمانوں تمہارے لیے وہی راہ معین کی گئی ہے جس کا حکم، اور اسی دین میں سے معین کی گئی ہے جس کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا، جس کا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، جس کا حکم ہے نبی آپ کو دیا، اور وہ کیا ہے کہ دین کو قائم کرو۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اس کے معاملے میں آپس میں متفرق نہ ہو۔ یہ بالکل مکے میں اور کئی مقامات پر مختلف اسالیب میں یہ بات واضح کی، اور مدنی قرآن میں تو اسے کئی بار بار کھولا ہے، یعنی 3 مرتبہ تو ایک ہی قسم کی آیت آ گئی نا کہ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق سچا دین، صحیح جو مبنی بر حق و انصاف، جو نظام عدل ہے وہ دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو زندگی کے تمام گوشوں پر غالب کر دیں، کوئی گوشہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات کے باہر نہ رہے، سب اس کے تابع ہو جائے، اس کے لیے بھیجا محمد الرسول اللہ کو۔ اسی کا حکم دیا سورہ انفال میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ تمہاری جنگ رہے گی ان کافروں کے ساتھ جب تک کہ دین کل کا کل اللہ کا نہیں ہو جاتا۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، سورہ انفال میں فرمایا ان سے جنگ جاری رکھو جب تک کہ ان کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کا نہ ہو جائے۔ مطلب کیا کہ پوری زندگی پر جب تک کہ اللہ کی حاکمیت تسلیم نہ کر لی جائے، اے مسلمانوں تمہاری ان کے ساتھ جنگ جاری رہے گی۔ باطل اور حق یہ کمپرومائز کر کے رہیں، یہ تو بالکل 2 بادشاہ ایک ریاست میں جیسے نہیں رہ سکتے، اس طرح اسلام کسی اور نظام حیات کے ساتھ کمپرومائز کر کے نہیں رہ سکتا۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول۔ جہاں باطل اور حق گڑبڑ ہوں گے، وہاں باطل کا غلبہ ہو، وہاں پہ دین در حقیقت دین اسلام مذہب بن کے باقی رہ سکتا ہے، دین کی حیثیت سے باقی نہیں رہ سکتا۔ لہذا تم نے اگر دین اسلام کو قبول کیا ہے تو یہ تو اپنا غلبہ چاہتے ہیں۔ نظام کسی ایک جیسے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے ایک جگہ پر، ایسے ہی کسی ایک جگہ پر 2 نظام نہیں ہو سکتے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں بادشاہی نظام بھی ہو اور جمہوری نظام بھی ہو سکتا ہے یہ، یا تو بادشاہی نظام ہوگا یا جمہوری نظام ہوگا۔ بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک جگہ پہ ایک وقت میں دین اسلام ہو اور باقی بادشاہی بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام اللہ کا اقتدار اعلیٰ ماننا اور اس کو ساورن مانتے ہوئے چلنا، یہ تو بالکل ایک علیحدہ جو ہے وہ نظام کا متقاضی ہو جائے گا۔ لہذا تمہاری جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے، اور یہ بھی تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایک مسلمان کے سامنے قرآن مجید کی طرف سے جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ دین کو قائم کرنے کا مطالبہ ہے۔ اب میں چند زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین غالب ہوا، اسی شان کے ساتھ غالب ہوا جس کا قرآن نے مطالبہ کیا تھا۔ آیا آج کے دور میں بھی غالب ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی جدوجہد کریں؟ حالات بہت بدل گئے ہیں، دنیا واقعی ایک جسے کہتے ہیں نا گاؤں بن گیا ہے، گلوبل ویلیج کہتے ہیں، اور اس گلوبل ویلیج میں مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت غیروں کے پاس ہے، طاقت کافروں کے پاس ہے۔ طاقت جن کے پاس ہے وہ دین کے ایسے دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نام بھی نہ لو، صرف اسلامی کا نہیں، اجتماعی سطح پر ہم عیسائیت کو بھی قبول نہیں کریں گے، اجتماعی سطح پر ہم کسی ہندو مت کو بھی قبول نہیں کریں۔ ہندوستان میں کوئی اجتماعی سطح پر ہندو مت کی بات نہیں کر سکتا۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے اجتماعی ہمارے جو معاملات ہوں گے وہ لوگوں کی آزاد مرضی سے طے ہوں گے، ہندو مت اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ امریکہ میں اجتماعی معاملات میں کرسچینٹی کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی، تو آپ کے ملک میں اسلام کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ نہیں مانا جا سکتا۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں، آیا اور مسلمان ہیں کمزور، اوپر سے مسلمانوں کے اندر اس کے لیے کوئی ول بھی نہیں ہے، کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، کوئی خواہش بھی نہیں ہے، کوئی آرزو بھی نہیں ہے، کوئی تمنا بھی نہیں ہے۔
تو جب یہ صورتحال ہے اور حالات جو نقشہ سامنے لا رہے ہیں تو لگتا تو نہیں، کوئی معقول آدمی آج یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اسٹیٹ کے لیول پر دین غالب ہو سکتا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جو ہم نے حاصل ہی اسلام کے نام پہ کیا تھا، اس مقصد کے لیے کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس ملک کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پوری دنیا کا دباؤ ہے ہم پہ، جو تھوڑی بہت قانون سازی ہوئی ہے کہ یہ جو آپ نے توہین رسالت کا قانون بنایا ہوا ہے یہ ختم کرو، یہ جو آپ نے ریاست کی سطح پہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے یہ ختم کرو، ساری دنیا۔ اور اس میں ہمارے تقریباً لوگوں کی مجبوری ہے، عوام کی، وگرنہ سارے حکمران متفق ہیں کہ ختم کر دینا چاہیے۔ کوششیں سارے کرتے ہیں لیکن رد عمل لوگوں کا دیکھ کے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی اس حکومت اس حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں اس معاملے میں، سارے مجبوریاں جانتے ہیں۔ تو اس دنیا میں دین کا اس طرح کا غلبہ جس کی میں نے ابھی بات کی ہے، اس کا کوئی امکان بھی ہے؟ تو بظاہر ہم دیکھیں گے نا نقشہ، تو اس کو دیکھ کے تو لگتا ہے کوئی امکان نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ سچی بات، حقیقت پسندانہ بات، حقائق پر مبنی بات، وہ تو یہی ہے۔ لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ بالفرض ہمارا ایک مالک ہے، جیسے ہم نے مانا اللہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں کہہ دیا ہو کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تو بطور مملوک یا غلام ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم شروع ہو جائیں؟ ہونا نہ ہونا اس کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں ہی نہیں۔ میں نے ایک بزرگ سے ایک بات سنی تھی، بڑی پیاری بات ہے، بہت آج سے تقریباً کوئی 30 سال پہلے سنی ان سے۔ تو وہ کہتے کہ اگر مجھے میرا رب حکم دے کہ تو آسمان کو ہاتھ لگا، مجھے پتہ ہے میں نہیں لگا سکتا، لیکن میں پتہ کروں گا دنیا کی سب سے اونچی چوٹی کدھر ہے، میں چل پڑوں گا اور حتی الامکان کوشش کروں گا کہ اس چوٹی پہ جا کے چڑھ جاؤں، اور اگر میں کامیاب ہو گیا کہ اس چوٹی پر چڑھنے میں، چوٹی پہ پہنچ گیا، اس کے بعد میں پنجوں کے بل کھڑا ہو کے اپنا ہاتھ اوپر کر دوں گا، لگ گیا تو ٹھیک ہے، تو نہیں لگا تو میں کہوں گا میرے مالک میں تو اتنا ہی کر سکتا تھا، اور تیرا وعدہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو اسی طرح سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اگر حکم دے بالفرض کہ اس ٹریلر کو دھکا لگاؤ، یہ بائی ویلر ہم سے تو نہیں دھکا لگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر مالک حکم دے تو ہمیں جا کے زور تو لگانا چاہیے نا، اب چلے نہ چلے اس کا ہمارا ہے۔ دیکھیں جی ہم نے تو سارا زور لگا دیا۔ تو پہلی بات تو اصولی یہ ہے کہ اگر اللہ نے یہ حکم دیا اور یقیناً دیا ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو، تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ پچھلی صدی کی کہانی تھی کہ نئی صدی کی بات ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو اپنی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کام ہو۔ لیکن یہ کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے حقائق کی دنیا وہ کہتی ہے جو کہتی ہے، لیکن شاید انہی دنوں کے لیے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خوشخبریاں بھی دی ہیں۔ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی خبر دی ہے۔ ہم مانتے ہیں نا کہ دوبارہ جئیں گے، کیوں مانتے ہیں؟ ہمارے پاس جبریل تو نہیں آیا، کسی نے اللہ سے یہ بات براہ راست سنی ہو۔ یہ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں ہمارے سامنے کس نے پیش کیا ہے؟ انسانوں کے سامنے تو محمد رسول اللہ نے پیش کیا۔ تو انہی کے دعوے ہیں یہ سارے جو ہم نے مان لیے، تو انہی کے دعوے کچھ اور بھی ہیں نا، وہ کیوں نہیں مانتے؟ اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ زمین کی پیٹھ پر کوئی ایک گھر باقی نہیں بچے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام داخل کر کے نہ چھوڑے۔ لا یبقى علی ظہر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ اس زمین کی پیٹھ پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ کچا نہ پکا، نہ اونٹ کے بالوں کا بنا کوئی خیمہ، مگر اللہ اس میں اسلام کے کلمے کو داخل کر کے چھوڑے گا۔ اور آج کل ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ہندوستان میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے اور یہ جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے کلمہ ہر گھر میں داخل ہو گیا، حدیث کے الفاظ پورے ہو گئے۔ لیکن حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی، حدیث اس سے آگے بھی چلتی ہے۔ فرمایا بعز عزیز او ذل ذلیل، یہ کلمہ داخل ہوگا ہر گھر میں، عزت والے کو عزت دے کے، ذلیل کو ذلیل کر کے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
یہ کلمہ اتھارٹی کے ساتھ داخل ہوگا، یہ انٹرنیٹ کے تھرو نہیں داخل ہوگا. اور اتھارٹی کے ساتھ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مانے گا اس کو عزت ملے گی، جو نہیں مانے گا اسے جزیہ دینا پڑے گا. وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا. يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، وہ جزیہ دیں گے اپنے ہاتھ سے اور چھوٹے بن کے، یعنی ان کے حقوق مسلمانوں کے حقوق کے برابر نہیں ہوں گے. تو کلمہ کس طرح داخل ہوا؟ جس نے قبول کیا اس کو اس کلمے نے داخل ہو کر عزت دے دی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور جس نے قبول نہیں کیا کلمے نے اسے کہا جزیہ نکالو، چھوٹا بنا دیا. تو کلمہ اس اتھارٹی کے ساتھ داخل ہو. ایک اور روایت میں فرمایا کہ ان اللہ زوالی، اللہ نے مجھے ساری زمین لپیٹ کے دکھائی، سکیڑ کے یا لپیٹ کے، یعنی چھوٹی کر کے، جیسے مائکروسکوپک ویو ہوتا ہے وہ دکھایا مجھے. فرأیت مشارقہا و مغاربہا. آج کل کا کوئی نوجوان زوم کر کے دکھائی نا ذرا، وہ پوری دیکھنا تو ممکن نہیں، تو اس طرح چھوٹی کر کے دکھائی. تو فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھے، سارے مغرب دیکھے، پوری دیکھی. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور بے شک میرے امت کی بادشاہی اس کل پر ہو کے رہے گی جو مجھے میرے رب نے لپیٹ کے دکھایا. تو یہ کل کون سا ہے؟ پوری گلوب ہو گیا نا، تمام مشارق تمام مغارب. اور ابھی تک پورے گلوب پر یہ حکمرانی مسلمانوں کی ہوئی نہیں ہے. حضور کے دور کے بعد جو بھی ہوا، کچھ علاقے تو آئے مسلمانوں کے قبضے میں، لیکن پوری دنیا تو نہیں آئی. کب ہوگا؟ یہ بھی ایک روایت موجود ہے، اس میں آپ وقت کا بھی تعین کر سکتے ہیں. فرمایا مجھ سے لے کے قیامت تک 5 دور آئیں گے. ان 5 دوروں کی پوری تفصیل بھی ہے. تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت کا دور رہے گا تم میں جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ رہے. نبوت کا دور کا مطلب کیا؟ جب تک میں یعنی خود زندہ رہوں گا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے، وہ نبوت کا دور ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعہ، پھر وہ اٹھ گیا. جب وہ اٹھ گیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر خلافت کا دور آئے گا جو نبوی ہی طریقے پر ہوگا. یعنی نبوی دور، اور اس دور میں اور کوئی فرق نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ نبی خود موجود نہیں ہوں گے، اور یہ کہ خلافت کا دور ہوگا. فتکون، تو وہ رہے گا ما شاء اللہ ان تکون، جب تک اللہ چاہے کہ وہ رہے. ثم یرفع اللہ، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا. اذا شاء یرفعہا، جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے. 2 دور چلے گئے. ثم یکون ملکن عاظن، پھر ایک اور دور آئے گا اور یہ بادشاہی کا دور ہوگا. ملک، اب خلافت نہیں کہا، اب ملک کا، ملوکیت. اور اس ملوکیت کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ کاٹ کھانے والی ہوگی، یعنی ظالمانہ ہوگی، ظلم ہوگا اس میں. اور فیکون، وہ رہے گی ما شاء اللہ ان یکون، جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ رہے. پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا جب اسے اٹھانا چاہے گا. 3 دور ہو گئے. اب چوتھے دور کا ذکر فرمایا، اور یہ 3 گزر گئے. پھر چوتھے کا فرمایا ثم تکون ملکن جبریہ، پھر مجبوری کی بادشاہی آئے گی، اور یہ بھی رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ رہے. پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا جب اسے اٹھانا چاہے گا. یہ مجبوری کی کون سی ہے؟ جب ہم مجبور ہو گئے، جب انگریز آ گئے، جب لندیزی آ گئے، پرتگالی آ گئے، فرانسیسی آ گئے، مسلمان مغلوب ہو گئے، ہم رخصت ہوئے، اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. تو یہ جو کیفیت بنی تو مسلمان کیا ہوئے؟ مجبور. اور وہ مجبوری آج بھی ختم نہیں ہوئی ہے، وہی مجبوری کا دور چل رہا ہے. ہم آزاد نہیں ہیں. پہلے براہ راست عسکری غلبہ تھا، اب مالیاتی غلبہ ہے. IMF سے پوچھے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے، لینے قرضے تو پھر ان کی ماننی بھی پڑے گی. تو اب مجبوری کا دور ہے. تو معلوم ہوا چوتھا دور ہے جو چل رہا ہے. چوتھا دور ہے جو چل رہا ہے. 3 گزر گئے ہیں، چوتھا چل رہا ہے. اب ایک ہی پیچھے رہ گیا ہے. اور یہ جو چوتھا چل رہا ہے، اس کے چلانے والے کوئی خطرے کی بو سونگھ رہے ہیں. انہیں اپنا نظام خطرے میں محسوس ہو رہا ہے. یہ کلیش آف سویلائزیشن کسی مسلمان نے کتاب تو نہیں لکھی ہے. ہماری تہذیب کو خطرہ ہے، کسی تہذیب سے ہے. ہمارے نظام کو خطرہ ہے، کسی نظام سے ہے.
یہ امریکہ جوتے کھانے افغانستان کیوں آیا تھا؟ اپنے تحفظ کے لیے آیا تھا نا، پریمپٹیو میئر. کیا؟ حفظ ما تقدم، اپنی پہلے ہی حفاظت کرنے، یعنی کوئی خطرہ محسوس ہوا، کوئی خطرے کی بو سونگھی، اس کانٹے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے پہلے ہی اقدام کر کے کہ وہ آپ کے لیے آ کے خطرہ بنے، آپ نے اس کانٹے کو نکالنے کی کوشش کی ہے. تو خطرہ تو محسوس ہو رہا ہے نا کہ ہمارا نظام خطرے میں ہے. تو گویا وہ چوتھا دور بھی اپنی بساط لپیٹنے کے قریب پہنچ گیا ہے. تو پانچواں دور کون سا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ، اب دیکھیے حضور تو کب فرما کے چلے گئے، وہ چاروں دور تو گزر گئے نا. اگر 5 دوروں کی خبر دی ہے ان میں سے 4 تو پورے ہو گئے. چلیں ان میں سے پہلے 2 کو لے لیں کہ ایک آدمی پریڈکٹ بھی کر سکتا ہے، ایک سیانہ آدمی، مدبر آدمی جو سیاسی حرکیات کو سمجھتا ہو. ایک دور تو اپنا ہے، وہ تو پیشن گوئی ہے ہی نہیں، وہ تو خبر ہے. لیکن اس سے اگلے دور کی پیشن گوئی اگر کی ہے تو اس کا ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک ٹیم تیار کر دی، شاگرد ہیں میرے، یہ اس نظام کو میرے بعد بھی لے کے چلیں گے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی. لیکن یہ ملکن آذن اور ملکن جبریہ کی خبر دینا، یہ خالص پیشن گوئی ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ پیغمبرانہ پیشن گوئی ہے. اور یہ 2 دور بھی آگے جیسے خبر دی گئی تھی. تو اب ایک معقول آدمی کے لیے جو 5ویں جس دور کی خبر دی گئی ہے اسے ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ اسے کیا مسئلہ ہے، کیا رکاوٹ ہے، کیا شے حائل ہوتی ہے؟ وہ 5واں دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون خلافتن علی منہاج النبوہ، پھر ٹھیک نبوی طریقے پر دوبارہ خلافت قائم ہوگی. ثم سکت، پھر حضور نے سکوت اختیار فرمایا، خاموشی. اس کا مطلب اس کے آگے قیامت ہوگی. تو قیامت سے پہلے کہ یہ 5 ادوار ہیں، 4 گزر گئے، 5واں بھی نہیں آیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زمینی حقائق تو ہمیں اس کی خبر نہیں دے رہے کہ وہ 5واں دور آئے گا. لیکن اگر محمد الرسول اللہ نے خبر دی ہو، وہ تو ہمارے پیغمبر ہیں. ہماری یہ آنکھیں ایک شے نہ دیکھیں، محمد الرسول اللہ کہیں وہ ہے تو ہمیں ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ ہمیں سمجھ میں نہ آئے حضور کہہ جائیں، ہمیں ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ تو یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں، مانیں اور اسے جانیں کہ آنے والا دور در حقیقت جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے مطابق بننے والا دور ہے. اب میں ایک آخری بات اس ضمن میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ جو اس وقت دنیا کی ضرورت ہے نا، اسے سوائے اسلام کے کوئی اور سسٹم یا کوئی اور آئیڈیالوجی پورا نہیں کر سکتی. ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، ایک وقت میں انسان رہتا تھا غار میں. ایک ہماری غار ہے، ایک آپ کی غار ہے. ہمیں آپ سے غرض نہیں، آپ کو ہم سے غرض نہیں، اپنی اپنی غار میں رہتے ہیں. جنگل میں میرا جنگل، آپ کا جنگل. ہم نے آپ کے یہاں نہیں جانا، گئے آپ قتل کر دیں گے. آپ ہماری طرف آئے، ہم آپ کو قتل کر دیں گے. اپنا اپنا جنگل، اپنا اپنا قانون. یہی آدمی جب برادری سے، قبیلے سے اٹھ کر 2 قبیلے 3 قبیلے کسی ایک شہر سیالکوٹ میں جمع ہو گئے، ہماری روایت اور ہمارا رواج اور، آپ کی روایت اور آپ کا رواج اور، کسی اور کی روایت اور اس کا رواج اور، اب اکٹھے کیسے رہیں گے؟ لڑائیاں بھی ہوئی ہوں گی، مرے بھی ہوں گے. آخر مل بیٹھے ہوں گے کہ بھائی آخر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. مسئلے کا حل نکالا، آئندہ معاملات یوں طے کریں گے. قانون بننا شروع ہو گیا. پہلے رواج ہی ہوتے تھے، اب قانون بننا شروع، اصول بننے شروع ہوئے، روایت نہیں پڑھنی شروع ہوئی. کرتے 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 انسان نے اپنے آپ کو حکومت کی سطح تک پہنچا دیا. یعنی مختلف برادریاں مل کر اپنی ایک حکومت بنا لیں گی اور پھر وہ معاملات کو طے کریں گے. وہ جرگے سے جو بات چلی تھی وہ حکومت تک پہنچ گئی. حکومت کیا ہے؟ ایک بہتر جرگے کی کیفیت ہے اس شے سے جہاں سے چلے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچتے پہنچتے بات سلطنتوں تک پہنچ گئی تھی. سلطنت روما، سلطنت کسرا. اور آج بات کہاں پہنچی ہے؟ عالمی حکومت تک پہنچ گئی ہے. اس لیے کہ آج جیسے ہم کہتے ہیں گلوبل ولیج بن گیا. تو ولیج میں چودھری بھی تو ایک ہی ہوتا ہے نا. یہاں جو کئی ممالک ہیں اور وہ آپس میں لڑتے ہیں، خون خرابے ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان کانفلکٹ ہیں. یہ ختم کیسے ہوں گے؟ جب عالمی حکومت قائم ہوگی، ورلڈ آرڈر. جو دنیا یہاں پہنچ گئی کہ ورلڈ آرڈر ایک ہونا چاہیے، پوری دنیا کا نظام ایک ہونا چاہیے. اچھا، اس وقت جو دنیا میں تقسیم ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ فرانس ہے، یہ جرمنی ہے، یہ جو ہے پاکستان ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، ایران ہے، توران ہے. بنیادیں کیا ہیں؟ یا تو رنگ کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے، یہ کالوں کا ملک ہے، یہ گوروں کا ملک ہے، نسل کی بنیاد پر ہو گئی.
یا زبان کی بنیاد پر ہوگی، یہ جرمن بولنے والے ہیں، یہ فرینچ بولنے والے ہیں، یہ انگلش بولنے والے ہیں، زبان کی بنیاد پر ہوگی. یا اس سے آگے بڑھیں گے تو آپ اس کی ایک بنیاد بن جائے گی ان کی جو ایک تاریخ ہے، پرانی تاریخ. چائنا ایک پرانا ملک ہے، تو یا تاریخ ہے یا زبان ہے یا نسب عصب ہے یا وہ جو بھی ان کی جو نسل، اس کی بنیاد پر آج قومیں بنتی ہیں. آپ مجھے بتائیں ان میں سے کون سی بنیاد ہے جو عالمی حکومت کے لیے سپورٹ کرتی ہو؟ آپ گورے کو لے کے چلیں گے تو ساری دنیا تو گوروں پر مشتمل نہیں ہے. آپ زبان کو انگریزی کو لے کے چلیں، اکثریت کی زبان تو ہو سکتی ہے، سب لوگوں کی زبان تو نہیں ہے. آپ نسل کو لے کے چلیں، رنگ کو لے کے، کوئی شے وہ اکائی بن ہی نہیں سکتی جو سب انسانوں کو جوڑے. وہ شے کیا ہو سکتی ہے؟ وہ شے ہو سکتی ہے توحید کا عقیدہ، اللہ کو ماننا. اور پھر ایک چیز اور جو سپورٹ دیتی ہے وہ آدم کی اولاد میں سے ہونا. یہ نسلیں جو مختلف رنگوں میں ہیں، مختلف زبانوں میں ہیں، یہ انتہائی اوپر جا کے کہاں ایک ہو جاتی ہیں، جڑ جاتی ہیں. آدم علیہ السلام پہ پہنچیں گے تو سب ایک ہو جائیں گے، سب آدم کی اولاد ہیں، سب حوا کی اولاد ہیں. اور یہ تعلیم آج جتنے مذاہب ہیں سب میں اس میں فوکس مذہب جو اس اعتبار سے وہ اسلام ہے. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یہ رنگ، یہ نسل، یہ زبانیں ہم نے تعارف کے لیے بنائے ہیں. نہیں تو تمہاری جو بنیاد ہے وہ آدم اور حوا ہے. ایک انسان اور ایک باپ اور اس ماں سے تم ساری انسانیت کی ہم نے داغ بیل ڈالی ہے. اور ڈالی کس نے؟ ہم نے ڈالی ہے. تو در حقیقت نو انسانی کو متحد کرنے والی شے وہ توحید کے علاوہ کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. تو انسانیت کے لیے جو مستقبل کی آئیڈیالوجی بھی بن سکتی ہے نا، وہ توحید کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. وہ جو سفر شروع ہوا تھا غاروں سے، وہ توحید پہ جا کے ختم ہونا ہے. یہ انسانی ترقی اصل میں یہ ہے. ترقی یہ نہیں ہے کہ آپ نے مشینیں کتنی بنا لی. ترقی یہ ہے کہ آپ نے ارتقاء کر کے سوشل ایوولوشن کے ذریعے سے چلتے چلتے ذہن انسانی نے کون سی بلندیوں کو چھوا ہے. وہ کبھی جس جگہ تک کوئی لقمان اکیلا پہنچتا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اس حکمت تک نوع انسانی بحیثیت مجموعی پہنچ جائے، سارے انسانی ذہنی سطح اس جگہ پہ آ جائے جہاں تنہا حضرت لقمان پہنچے تھے. یہ ہوگا انسانیت کا کمال. اور قرآن مجید نے یہ بیج ڈال دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. یہ اب چلتے 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 1500 سال میں یہ درخت بننے جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج حالات جو بھی نظر آتے ہوں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. آنے والا دور اسلام کا ہے. اچھا یہ بات بھی عرض کر دوں، یہ ضروری نہیں کہ ہمارا ہو. اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ ہم مر جائیں گے، اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں ہم نے اگر دین کے تقاضے نہیں پورے کیے تو کوئی اور قوم اللہ اٹھائے گا، اس کے ذریعے سے یہ کام کرا دے گا. یہ جاپانی بھی کر سکتے ہیں، یہ چینی بھی کر سکتے ہیں، یہ انگریز بھی کر سکتے ہیں. ہوگا یہی، یہ ہمارا ایمان ہے. کس کے ہاتھوں ہوگا یہ ہم نہیں جانتے. ہاں اگر ہم نے وہ تقاضے پورے کیے یقیناً ہمارے ہی ہاتھوں ہوگا، اور ہم نے اگر روح گردانی کی تو کسی اور کے ہاتھوں بھی ہو سکتا ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، قرآن کہتا ہے اگر تم نے روح گردانی کی، نہ مانا، یہ مطالبے پورے نہ کیے، ہم تمہیں ہٹائیں گے، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے. اور اس سے پہلے ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. عربوں میں دین آیا تھا نا، اور عربوں نے جب پیٹھ دکھائی تو وحشی تاتاریوں کو اللہ نے مسلط کیا، کروڑوں مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا. اور پھر ان وہی تاتاریوں کے ہاتھوں میں اللہ نے دین کا علم دے دیا ہے. یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. آج کسی نئے صنم خانے سے پاسباں مل سکتے ہیں. تو یہ ساری اللہ ہی کی مخلوق ہے، وہ کسی کو بھی ہدایت کی توفیق دے سکتا ہے. تو بہرحال ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے تو ہمارا اللہ نے ہمیں جو ہے اس سے سرفراز کیا ہے. باقیوں کی نسبت ہمیں سب سے پہل کر کے لپک کے اس کی طرف جانا چاہیے. تو بہرحال یہاں حاضری کا یا اس مجلس کے سجانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ان دینی فرائض سے آگاہ ہوں، قرآنی مطالبات سے آگاہ ہوں، اور جہاں ہم اور چیزوں میں اپنے اوقات اور اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کرتے ہیں وہاں ہم یہ بھی سوچیں کہ اصل میں جس چیز کے لیے اللہ نے ہمیں یہ صلاحیتیں دی ہیں، ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، وہ تو اللہ کا دین ہے کہ ہم اس کے غلبے کی جدوجہد کریں. اور اس سے اعلیٰ اور عرفہ اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا ہمارے وقت کا، ہماری صلاحیتوں کا، ہمارے اوقات کا.
اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔